رمضان میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا حکم۔ مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ اگر شوہر بیوی سے مل لے تو اگلے دن اس کا روزہ نہیں مانا جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی اس کو آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جب رات ہو جائے، تمہارا روزہ پورا ہو گیا، رات ہو گئی، تو ولا تباشروہن، تو تم ان سے یعنی شوہر ان سے مباشرت کر سکتا ہے جب رات ہو جائے، ٹھیک ہے، رات میں روزہ مکمل ہو جائے تو اسلام نے اجازت دی ہے شوہر کو کہ بیوی سے وہ ہم بستری کر سکتا ہے۔ لیکن عام طور سے جو غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے روزے پر فرق پڑتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ وہ شوہر جب بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں تو وہ غسل نہیں کر پاتے، چونکہ وہ اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا جائز ہے، تو وہ سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 12-1 بجے اٹھ کر پھر وہ غسل کرتے ہیں، پھر وہ قضا نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو نماز قضا ہوئی ہے نا، یہ کوئی ایسے ہی، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اور آپ تو نماز کو مجبوری میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو نماز کا چھوڑنا مجبوری میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس وقت اس چیز کا احتیاط کر پا رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر وقت کم ہے تو آپ ایسا کر لیں کہ پہلے آپ سحری کر لیں، اس کے بعد میں غسل کر کے فوراً نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز کا ٹائم تو دیر تک رہتا ہے۔ لیکن آپ سرے سے نماز ہی چھوڑ دیں اور آپ دوپہر میں غسل کریں تو یہ چیز پھر غلط ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو نماز چھوٹ رہی ہے، تو نماز چھوٹنے کا جو گناہ ہے وہ انسان کے اوپر پڑے گا، اور روزہ رکھنے کے بعد اگر انسان کی نماز چھوٹ رہی ہے تو اس کا روزہ رکھنا پھر بیکار ہے۔ روزے کی فرضیت تو ادا ہو گئی، روزے کا جو فرض اس کے اوپر تھا وہ فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن روزے رکھنے کا کوئی مقصد اس کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور گناہ ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کو اس کے روزے کا کوئی، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک فاقہ ہے، کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، تو تقوی اختیار کیا جائے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، رات میں شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ جو شوہر بیوی کے لیے تسکین، شوہر بیوی سے تسکین حاصل کرے، سکون حاصل کرے، اور بیوی شوہر سے تسکین اور سکون حاصل کرے۔ اب میرے خیال سے جو دنیا میں رہ گیا ہے، اس تسکین کے علاوہ اور کوئی تسکین تو بچی نہیں ہے، یعنی کہ شوہر بیوی سے نہ بات کرتا ہے، نہ محبت سے بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، آپس میں اتنے زیادہ تنازع پیدا ہو چکے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اور صرف وہ ان کا ملاقات اور یہی بس ایک تسکین۔ بھائی ہمارا ہر پہلو پر بیوی کے ساتھ، بیوی کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ میں ہے، بیوی کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ ہمارے شوہر ہم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میں بات یاد آ گئی ہے تو میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر کوئی شوہر یہ چاہتا ہے نا کہ ہماری بیوی ہم سے خوش رہے، اگر آپ بیوی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی کو اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرنا بند کر دیں، یعنی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے، یعنی کہ اپنی بیوی کے سسرال والوں کے سامنے بیوی کو ذلیل نہ کرے۔ کمرے میں 4 سن لے گی، اور کمرے سے باہر لوگوں کے سامنے ایک سننا اس کو بڑا مشکل پڑتا ہے۔ تو بیویوں کی بھی عزت ہے نا، تو آج کل تو یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ اگر لڑکا دبا نہیں رہا ہے نا اور تھوڑا سا رہ رہا ہے کہ چلو یار آپس میں محبت سے بیوی سے رہنے لگے، تو گھر والے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو روح کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہم بستری کے مسائل کے ساتھ ساتھ خدا را اپنے ان مسائل کو بھی ٹھیک کریں جو بیوی سے جو ہمارے الجھے ہوئے ہیں، ان کو سب سے پہلے سلجھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہی ہوتا نہیں ہے، بیوی کے ساتھ تو بڑے ٹیڑھے اخلاق ہیں، بیوی سے تو بات کرنے میں دم نکل رہی ہے، محبت سے اس کی طرف دیکھنا بھی دشوار ہو رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، اور باہر والوں سے بڑے اخلاص اور پیار دکھا رہا ہے۔ گرل فرینڈ کا میسج آ جائے تو دیکھو کیسے پیار اور محبت کے چرچے کرتا ہے اور دکانیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اور بیوی بیچاری پریشان ہوئی جا رہی ہے تم سے ذرا سا محبت سے بات کرنے کے لیے، تو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کو بدلو۔ تو ہم بستری کے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ مسائل زیادہ آتے ہیں نا، تو اس لیے میں انہی میں کچھ باتیں ایسی ایڈ کر دیتا ہوں کہ جس سے ان معاملات کے ساتھ ساتھ جو میرے پاس سوال آئے ہوتے ہیں یہ معاملات بھی ٹھیک ہوں، جو بیوی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ کی سیٹ
سیٹ ہو جائے اور بس ہمیشہ ہمیشہ آپ بیوی کے ساتھ اچھے اور مخلص بن کر زندگی گزار سکیں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔